بتائیے گا، کل خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشنز ہوئے اور بلکہ مبارک ہو آپ لوگوں کو، تو اب سینٹ پہ بھی 2/3 اکثریت مل گئی ہے اور اس میں ایک بڑا کردار پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی قیادت نے ادا کیا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں، آپ کی طرف سے زیادہ کھیل رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، علی امین صاحب آپ کی طرف ہے، عمران خان صاحب کی طرف ہے؟ یار علی امین کے بارے میں تو میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ بیچارے پتہ نہیں کس کے ساتھ ہے کس کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ آج کل ایسا لگتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ بھی نہیں ہے، جہاں پہ جن کے ساتھ ہونا چاہیے وہ ان کے ساتھ بھی نہیں ہے، وہاں بھی نہیں رہے۔ وہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی کی کرسی کی 4 ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ ٹوٹ چکی ہو اور وہ لرز رہی ہے، وہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے۔ وہ اس وقت اپنی کرسی بچانے کی ایک کوشش کر رہے ہیں، وہ اس ٹانگ سے توڑی زیادہ کس مجھے نے؟ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اور 3 ٹانگوں پہ کرسی کب تک ان کی کھڑی رہے گی، یہ بھی آپ بھی دیکھ لیں گے، میں بھی دیکھ وہ لوں گا۔ ایک ٹانگ ہاں، کس نے توڑی ہے؟ ہمارے ساتھ جو الائنس انہوں نے کیا تھا اس میں ان کا اپنا بڑا ایک فائدہ جو تھا وہ یہ تھا کہ جو ان کے ممبرز تھے، 93 ممبرز تھے ہاؤس میں، ان کو انٹیکٹ رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ بمشکل ان کے پاس کوئی 3 درجن لوگ رہ گئے تھے، باقی سارے ان کے ٹوٹ رہے تھے۔ ان کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے کوئی ٹوکن منی بھی دی سی ایم ہاؤس بلا کے، اچھا، پھر اس کے بعد ایک انپوز کا فارمولا بھی بنایا گیا، اور پھر ان چیزوں کو مزید فول پروف بنانے کے لیے انہوں نے مرزا فریدی جیسے کریکٹرز کو بھی مارکیٹ میں لانچ کیا، جنہوں نے سر لاہور کو بھی لانچ تو چانگا وہ مانگا پہلے تھے، بنا ری دیا لانچ تھا، ہوئے ہیں وہ۔ پوری کے پی اسمبلی کو بھی چانگا مانگا بنا دیا، اور پوری خیبر پختونخوا کو بھی چانگا مانگا بنا دیا۔ اور انہوں نے دکھا دیا کہ جب ایک طاقتور مگرمچھ آتا ہے، ایک طاقتور شخص آتا ہے، تو وہ پھر سرکار بھی خرید لیتا ہے، ممبر بھی خرید لیتا ہے، اسمبلی بھی خرید لیتا ہے، اور سینٹ کی تو نشستیں بھی خرید اختیار لیتا صاحب ہے۔ تو میرے خیال میں اختیار صاحب تحریک آپ انصاف جو بات کرتی تھی اب اس کی خود پوزیشن جو ہے ٹھیک وہ ہو گیا۔ نہیں رہی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس 3 درجن کے قریب اراکین کا ساتھ ان کو دستیاب تھا، باقی لوگ جو ہیں وہ ان کو چھوڑ کر جا رہے تھے یا ان سے الگ ہو رہے تھے۔ پھر ایسے میں انہوں نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے سینٹ میں 2/3 اکثریت دلوا کے، یا آپ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے یہ فارمولا طے کر کے؟ ہاں، ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ڈیموکریسی کو۔ اگر ڈیموکریسی کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے تو استبل لگتا، اور پھر ممبرز بکتے اور یہ خرید و فروخت ہوتی۔ اور مزے کی بات یہ بتاؤں آپ کو کہ بکنے والا مال جو تھا وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس تھا، ان کے گھر میں تھا، اور جو بیوپاری تھے وہ بھی ان کے اپنے تھے، اور آزاد کھڑے ہوتے اور وہ خرید لیتے۔ مطلب بکنے والا سودا بھی اور بیوپاری دونوں ادھر ہی سے تھے۔ اچھا، مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں، جو آپ نے پوچھا کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا، ہماری 4 سیٹیں جو تھی دیٹ واز ڈیم شور کہ ہم نکال لیں گے۔ یہ 4 سیٹیں اپوزیشن کی جو تھی اس پہ ہم شور تھے کہ یہ نکل جائیں گی۔ بالکل ٹھیک۔ ہماری جو 5ویں سیٹ تھی وہ اس اتحاد میں ہمیں لگا کہ اس میں جو کوئی پوائنٹس کے حساب سے کمی پڑ رہی تھی، تقریباً آپ کو پتا ہے کہ جو ایک ایم پی اے ووٹ ڈالتا ہے تو اس کا وہ بڑا ٹیکنیکل اور اس کے میتھمیٹکس کے فارمولے کے ساتھ جاتا ہے کہ میں اپنا ووٹ حیدر حیات خان کو دے رہا ہوں۔ یہ سردار مہتاب صاحب کا بڑا مشہور ایک واقعہ ہے، جب وہ سینیٹر بنے تھے، جی جی، وہ چند پوائنٹس سے بنے تھے خیبر پختونخوا اسمبلی سے، اور اس وقت ان کو کس نے ووٹ دیا تھا وہ نام مجھے بھول رہا ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ووٹ دے رہا ہوں فلاں کو، اگر وہ پاس نہیں ہوتے ہیں تو دین اٹ مے بی کاؤنٹ آن دا پارٹ آف سردار مہتاب عباسی، اور وہ جو پروپورشنیٹ ووٹ ان کا چند اس کا ایک حصہ ان کو ملا، وہ پاس ہو گئے۔ تو دس از وٹ ہم نے جو گین کیا، ہم نے 5ویں سیٹ میں پاکستان تحریک انصاف سے یہ گین کیا ہے، نو ڈاؤٹ ان اٹ۔ بالکل ٹھیک۔ سر آخر